کیا آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے کہ کسی انسان کی شادی ایک جنیت سے ہو گئی ہو، یا کوئی بزرگ کہہ رہا ہو کہ میری بیوی جن ہے اور میرے آدھے بچے نظر آتے ہیں آدھے غائب رہتے ہیں؟ ناظرین، یہ سب قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ وہ حقائق ہیں جو کہ تاریخ اور بزرگوں کے تجربات سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا انسان اور جنات آپس میں نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں، اور تاریخی حقائق اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں۔ جنات اور شیاطین کی تاریخ پر ان کی عربی زبان میں ایک بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی کتاب ہے جس کا نام ہے لقط المرجان فی احکام الجان۔ اس میں انہوں نے ایک بہت ہی عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مشہور بزرگ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابو سعید، جنات میں سے ایک شخص ہماری لڑکی کو نکاح کا پیغام دے رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو امام حسن بصری نے ان سے عرض کیا کہ اس سے نکاح نہ کرنا اور اس کی عزت نہ کرنا۔ پھر وہ شخص مشہور تابعی حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا اور ان سے بھی یہی سوال پوچھا، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ تم اس سے نکاح نہ کرنا، لیکن جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس سے کہنا کہ ہم تم پر چڑھائی کر دیں گے، اگر تو مسلمان ہے تو ہم سے دور ہو جا، ہمیں تکلیف مت دے۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ جن اس شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ تم امام حسن بصری اور قتادہ کے پاس گئے تھے اور ان سے تم نے پوچھا تو انہوں نے نکاح کرانے سے منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور دروازے پر جا کر جن سے کہنے لگا کہ ہم تم پر چڑھائی کر دیں گے، اگر تو مسلمان ہے تو دور ہو جا، ہمیں تکلیف مت دے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جن چلا گیا اور پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا۔ ناظرین، حال ہی میں پاکستان میں ایک بہت ہی بزرگ اور متقی پرہیزگار عالم دین گزرے ہیں، مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ وہ بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے میں ایک بزرگ سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے ساتھی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہم 6 ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو پشتو میں کچھ فرمایا تو وہ سب کے سب سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر مجھے فرمانے لگے کہ میری بیوی جنی ہے جس نے 10 بچے دیے ہیں، جن میں سے 5 مجھ پر گئے ہیں جو کہ نظر آتے ہیں، جبکہ 5 اپنی ماں جنی پر گئے ہیں جو کہ نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ سن کر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے؟ جنیے کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت اور جمع کرتے وقت انزال کے وقت ان سے منی کے بجائے شعلہ نکلتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، یہ سچ ہے، اور ان کے انزال کے وقت انسان کو تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھ پر بھی جوانی کا غلبہ تھا، اس لیے اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے جنات زمین پر موجود تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انہیں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو جب انزال ہوتا ہے تو انسانوں کی طرح ان سے منی نہیں نکلتا ہے بلکہ شعلہ نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فقہ حنفی کے بانی ہے اور ایک مستند عالم دین ہے، مسلمانوں میں ہر دور میں شرعی احکام میں ان کے فقہ کو فالو کرنے والے لوگ کروڑوں میں رہے گے۔ ان کے نزدیک جنات سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر وہ قرآن کریم کی 2 آیاتیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ نحل کی آیت نمبر 72، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں مقرر کی ہے۔ نمبر 2 سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ رب العزت کی قدرت کی کئی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس کی بیویاں پیدا کی ہے۔ ان 2 آیاتوں سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنی جنس سے ہی شادی کرے گا، جبکہ جنات انسانوں سے ایک الگ جنس رکھنے والی مخلوق ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل کی مسلک میں جنات سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر عالم دین اور ان جیسے درجنوں اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانوں اور جنات کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے کئی واقعات موجود ہیں
کہ انسانوں اور جنات کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ مشہور ہے کہ مملکت سبا پر حکومت کرنے والی خاتون ملکہ بلقیس، جن کے تخت پر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبضہ کیا تھا اور قرآن کریم کی سورہ نمل میں ان کا ذکر بھی آیا ہے، ان کی پیدائش بھی ایک جنی سے ہوئی تھی، کیونکہ ان کے والد نے جنات کی ایک عورت سے شادی کی تھی جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا، اور بلقیس ان کی کوکھ سے پیدا ہوئی تھی۔ ناظرین، علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور کتاب لقط المرجان میں ایک اور بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام اعمش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جن کے نکاح میں شریک ہوا۔ ایک انسان نے جنات میں نکاح کیا تھا، تو جنات سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سا کھانا زیادہ پسند ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں چاول پسند ہے۔ امام اعمش فرماتے ہیں کہ پھر لوگ جنات کے پاس چاولوں کے ٹپ لاتے رہے اور چاول ختم ہوتے رہے، لیکن کھانے والوں کے ہاتھ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ناظرین، علامہ شبلی بدر الدین یہ ایک مشہور حنفی عالم دین ہے، اور انہوں نے بھی جنات پر ایک مشہور کتاب لکھی احکام المرجان کے نام سے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے بیوی بچے مشرق سے لانے کے لیے مجھے سفر پر روانہ کیا۔ جب میں نے بیرہ کو پار کیا تو سخت بارش شروع ہو گئی، اور بارش نے ہمیں غار میں پناہ لینے اور نیند کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں ایک جماعت کے ساتھ تھا، میں سویا ہوا تھا کہ اچانک کوئی چیز مجھے جگانے لگ گئی۔ پھر جب میں بیدار ہوا تو میرے پاس درمیانے قد کی ایک عورت کھڑی تھی، اور اس کی ایک آنکھ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ اپنی چاند جیسی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہیں، ان کی شکل بھی اس عورت کی طرح تھی اور ان کی آنکھوں میں بھی لمبائی میں پھٹن تھی۔ ایک قاضی بھی تھا اور گواہ بھی ساتھ تھے۔ پھر قاضی نے نکاح کا پیغام دیا اور نکاح بھی پڑھا دیا، جسے میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ سب چلے گئے۔ وہ عورت دوبارہ میرے پاس آئی۔ اب اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس کی آنکھ بھی اپنی والدہ کی طرح تھی۔ اس نے لڑکی کو میرے پاس چھوڑا اور چلی گئی۔ پھر میرا خوف اور وحشت اور بڑھ گئی، اور اپنے پاس والوں کو کنکریاں مارنے لگ گیا تاکہ وہ جاگ جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ تو میں دعا اور انکساری کرنے لگ گیا۔ پھر جب ہمارے کوچ کرنے کا وقت آیا اور ہم چل پڑے، لیکن وہ لڑکی مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ جب چوتھا دن آیا تو وہ عورت جو سب سے پہلے میرے پاس آئی تھی اور اس لڑکی کی ماں تھی، وہ آئی اور کہنے لگی کہ یہ لڑکی تجھے پسند نہیں ہے، شاید تو اس سے فراق چاہتا ہے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ جی ہاں، اللہ کی قسم میں اس سے فراق چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ پھر اس کو طلاق دے دو، اور اس طرح میں نے اس کو طلاق دے دی۔ وہ چلی گئی۔ بعد میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔